سوچیں، اگر آج آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اب جانتے ہیں کہ یتیم کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، سیدھا عرش کو ہلا دیتے ہیں؟ آج کا یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین کرام، یتیم وہ بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ ماں زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن باپ کا دنیا سے چلے جانا بچے کو معاشی اور سماجی طور پر بے سہارا کر دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ ان کا مال ہڑپ کر لیا جاتا، ان کی جائیداد چھین لی جاتی، انہیں ذلیل سمجھا جاتا۔ لیکن جب رحمت عالم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جن طبقات کو سہارا دیا ان میں یتیم بھی شامل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار یتیموں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی خود بھی یتیم تھے۔ محمد کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ کو یتیمی کا درد عملی طور پر معلوم تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ سوچئے، جنت میں نبی کی قربت صرف ایک یتیم کا خیال رکھنے کی وجہ سے، یہ بیان ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات، یتیم صرف مالی طور پر محتاج نہیں ہوتا، وہ جذباتی طور پر بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب باپ فوت ہوتا ہے تو بچہ صرف روٹی نہیں کھوتا، وہ تحفظ، سایہ اور شفقت کھو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ سوچئے، ایک بچہ جس کے باپ نے محنت کر کے کچھ جائیداد چھوڑی، رشتہ دار اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے، اولاد صالح ہو، رزق وسیع ہو، تو یتیم کو گھر میں جگہ دیں۔ ناظرین محترم، کفالت کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ تعلیم، تربیت، محبت اور تحفظ دینا بھی ہے۔ جو شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، اسے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا عمل اور بے شمار نیکیاں۔ ہم روز صدقہ کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے محلے میں کوئی یتیم بھوکا سو رہا ہو تو ہماری عبادتیں کس کام کی؟ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ یتیم پر رحم کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی یتیم بچے کی اسکول فیس دے دیں، کپڑے دلوا دیں، عید پر خوشی دے دیں، تو یہ قیامت کے دن آپ کے لیے روشنی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ امن والا ہو، جرائم کم ہوں، نوجوان بگڑی نہ، تو ہمیں یتیموں کو سنبھالنا ہوگا۔ بہت سے جرائم کی جڑ ٹوٹا ہوا بچپن ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں محبت اور تربیت مل جائے تو بچہ معاشرے کا قیمتی فرد بنتا ہے۔ آج ہمارے شہروں میں کتنے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر صاحب استطاعت شخص صرف ایک یتیم کی کفالت کر لے تو کوئی بچہ محروم نہ رہے۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں یتیموں کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو یتیم بچے اس وقت غم میں ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں بہترین رزق، بہترین تعلیم اور بہترین مستقبل نصیب فرما۔ رب، اگر ہم سے کبھی کسی یتیم کا دل دکھا ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے والوں میں شامل نہ کرنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ وہ جنت میں آپ کے قریب ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے بیانات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے۔